آج سے اس درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے، کیا آپ کی قانونی پوزیشن ہے سر؟ جو میں سمجھا ہوں ابھی آرڈر کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا. یہ تو ٹھیک ہے 10-5 سے کی اکثریت سے یہ پٹیشن خارج ہو گئی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ جو قانون بنایا گیا تھا وہ جس میں کچھ چینجز تھے، پروسیجر لا جو تھا، نیا پروسیجر لا، وہ اس کا اطلاق ہوگا. لیکن اب مجھے جو آگے سمجھ آئی ہے اس آرڈر سے، چیف صاحب نے جس نے سنایا ہے، کہ ایک تو یہ کہ اپیل کا حق وہ آئے گا، وہ رہے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ 3 ممبر کی کمیٹی بینچز فارم کرے گی، اور 3 ممبر کی بینچز کی کمیٹی 3 سینئر ججز کی بسائڈ دی چیف جسٹس، وہ بینچز فارم کرے گی. اس کے بعد 2 بڑے اہم جو نکات آئیں گے وہ یہ آئیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپیل کا جو حق جاری رکھا گیا ہے، اب اس فیصلے کے خلاف وہ تو لا امیڈیٹلی، بلکہ جس تاریخ سے وہ بنا تھا اس تاریخ سے بھی اگر اپلائی ہو یا اس لمحے بھی اپلائی ہو، تو جس طرح جسٹس عائشہ ملک پوچھتی رہی ہیں بار بار، اور وہ معاملہ کشنا رہ جائے گا کہ یہ 15 ممبر بینچ کے اوپر کی اپیل کس کو جائے گی، کیونکہ یہ 15 ممبر بینچ تو فل کورٹ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی جج نہیں ہے، اور اپیل جانی ہے اس لاء کے تحت ٹو اے لارجر بینچ. اب وہ لارجر بینچ تو بن ہی نہیں سکتا، تو خود ہی اپنے پہلے فیصلے کے ساتھ ہی میجورٹی نے جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے اپنے فیصلے کی نیگیشن کمپلیٹ کر دی. دوسری بات جو میرا خیال ہے، مجھے لگا ہے، جو محسوس ہوا ہے، وہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپیل کا حق جو مؤثر بماضی تھا وہ غالباً 9-6 کی اکثریت سے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. اگر یہ ہے، اگر یوں ہے باقاعدہ، کیونکہ یہ اس وقت ٹیلی ویژن پہ ہی سنا گیا ہے اور میں نے اپنے فون پہ سنا ہے، کیونکہ میں گاڑی میں ہوں اس وقت بھی تو، اور سڑک میں ہوں، تو وہ جو اگر یہ ہے درست ہے تو پھر میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر انہوں نے ریٹروسپیکٹیوٹی یعنی مؤثر بماضی اس قانون کو نہیں رہنے دیا. اعتزاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپیل کا حق ماضی سے اطلاق ہوگا اس کا، یا آج سے آگے چلے گی ڈیٹ؟ اپیل کا حق تو آج سے شروع ہو گیا تھا، اور اس فیصلے کے خلاف بھی اپیل ہونا کا حق ہے، جو کہ ضائع ہو گیا. یہ سمجھ نہیں آئی. یہی جسٹس عائشہ ملک پوچھتی رہی کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ 15 جج فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ اپیل کا حق برقرار ہے اور درست ہے، اور وہ پارلیمنٹ دے سکتی تھی یہ اپیل کا حق، تفویض کر سکتی تھی سپریم کورٹ کو، تو پھر یہ ہمارا جو 15 ججز کا بینچ ہے. اعتزاز صاحب یہ بھی فرمائیے گا، سپریم کورٹ نے ماضی کی شک کو کالعدم قرار دے دیا؟ جی، ماضی کی شک کو کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے؟ ایک بات ذرا ایک وقت میں ایک سوال کے جواب میں ابھی مکمل نہیں ہوتا تو دوسرا سوال نہ کریں. مؤثر بماضی کا میں آپ سے بعد میں عرض کروں گا. پہلی بات آپ نے جو کی ہے کہ وہ اپیل کی اس میں جو انوکھی صورتحال ہوتی ہے کہ اپیل کا حق مل گیا ہے ہر سائل کو. وہ بھی سائل جو ان کے سامنے اس وقت کھڑے ہیں، یہ اسکرین پہ اس وقت جو آ رہے ہیں، ان کو بھی مل گیا ہے. لیکن اب وہ کہاں اپیل کریں گے؟ اس فیصلے کے خلاف اپیل کون سے ججز 16 ججز کے سامنے ہو سکتی ہے؟ اس سے بینچ لارجر بھی ہو اور وہ جج بھی ہو، اور یہ جج نہیں ہو سکتے. یہ اپنے فیصلے کے خلاف تو اپیل نہیں سن سکتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری آپ نے مؤثر بماضی کا پوچھا، جو میں سمجھاؤں وہ 9 اگینسٹ 6 کے مقابلے میں 9 ججز نے
یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو اپیل کا حق جو دیا گیا ہے یہ مؤثر بماضی نہیں ہے، جس طرح پہلے کر دیا تھا کہ 1985 سے یا 1990 سے جتنی اپیلیں ہیں، جتنی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہیں 184(3) کے تحت وہ اپیل کر سکیں گے۔ یہ میں جو سمجھا ہوں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک دم ری ایکشن لینا شروع کر دیا ہے۔ میری نگاہ میں جو 3 میجر باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو قانون ہے اس کو اپہولڈ کر لیا گیا ہے، جو سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ ہے وہ اپہولڈ ہو گیا ہے، اس سے جو چینجز کیے گئے ہیں سپریم کورٹ رولز میں وہ اپہولڈ ہو گئے ہیں، وہ جو کمیٹی آف 3 ججز ہوگی وہ اپہولڈ ہو گئی ہے، اس کو جائز قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور اپیل کا حق بھی جائز دے دیا ہے کہ 184(3) کے تحت سو موٹو کیس میں اپیل کا حق ملے گا۔ بالکل ارتضیٰ صاحب، قانون میں ماضی سے اپیل کے حق کی شق کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سر، اس کے پاکستان کی بدلتی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سیاست یہ آپ نے چیک کر لیا، آپ کے پاس ٹیکسٹ آ گیا؟ جی سر کنفرم ہو گیا سر۔ اچھا، پھر اس کا یہ ہوگا کہ بڑا فیصلہ، بڑی اثر تو یہ ہوگا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو اپنے فیصلوں کے خلاف، جو ان کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں ان کے خلاف اپیل کرنے کا حق نہیں ملے گا۔ یہ محسن داوڑ نے آخری لمحات میں اپیل، یہ ایک ترمیم تجویز کی تھی فلور آف دی نیشنل اسمبلی پہ، اور اس کو فوراً منظور کر لیا گیا تھا، لیکن اب یہ اس کو انہوں نے کہا کہ مؤثر بماضی نہیں ہو سکتا، یہ فیوچر میں ہی ہوگا۔ تو یہ نقصان ہوگا میاں نواز شریف کو، اور کہ ان کی نااہلی کے خلاف اپیل نہیں ہو سکے گی اور اس پہ کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا، اور تاحیات ہی رہے گی۔ اس فیصلے کے تحت مؤثر بماضی نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ کہ جو یہ سلسلہ ہے اپیل مؤثر، اور دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور بات تھی، وہ یہی کہ اپیل کا حق دے کے ایک عجیب انوملی سی آتی ہے کہ یہی بینچ، فل بینچ اپیل کا حق دے رہا ہے، اور اپیل کا حق ہے ٹو اے لارجر بینچ۔ اب لارجر بینچ تو بن ہی نہیں سکتا اس سے ججز، تو خود ہی اپیل کا حق دے کے خود ہی اس کو مسدود کر دیا۔ یہ ایک بات ہے جو جسٹس عائشہ نے بار بار اٹھائی تھی، اور اس کو درخور اتنا نہیں کیا گیا، تو اس پہ ذرا لیکن ارتضیٰ صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، اشتر اور صاف صاحب کہتے ہیں کہ اس ایکٹ کی منظوری سے، اس سپریم کورٹ کے فیصلے سے اب نواز شریف کا اپیل کا حق بھی بحال ہو گیا، وہ بھی اپیل کر سکیں گے۔ مجھے تو جو آپ بھی سنا رہے ہیں، میں نے تو جو سنا ہے، لگا ہے، میں کوئی اصلی طور پہ نہیں کہہ سکتا جب تک میں دیکھوں نہ، پڑھوں نہ، اور خود نہ آنکھوں سے پڑھوں۔ میں گاڑی میں جا رہا ہوں ابھی بھی، اور میں نے جو سنا ہے وہ تو یہ، میں اسی لیے بڑی احتیاط سے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو سنا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ 9 کی میجورٹی اگینسٹ 6 سے یہ اپیل کا حق مؤثر بماضی نہیں ہے، یہ آج سے شروع ہوگا۔ تو یہ اب دیکھنے والی بات ہے وہ کیا تحریر کیا ہے جو اپیل کے حق کو مسدود بھی کرتی ہے، کچھ ارتضیٰ صاحب، سپریم کورٹ نے ایکٹ کی ماضی سے اطلاق کی جو شق ہے اس کو 8/7 سے مسترد کیا ہے۔ 8/7 سے ماضی کی والی کو مسترد کیا۔ مجھے یار ذرا دیکھ لینے دو، سارے کامنٹ اس وقت دے رہے ہو پہلے ہی، اور میرا پتہ تو لگ جائے اس فیصلے کا۔ آپ ایک دم جھپٹ پڑے ہو، پہلے ہی میں نے کہا، اور مجھے پوری طرح، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں گاڑی میں ہوں، سیل فون پہ سن رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ویسے ارتضیٰ صاحب، آپ توقع یہی کر رہے تھے سپریم کورٹ سے یہی فیصلہ آئے گا؟ یہی فیصلے کی توقع تو نہیں تھی مجھے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی دیکھ لیں میجورٹی کہیں 9 ججز ہو گئے ہیں،
जिसमें अतर मिनल्ला और या अफरीदी भी एक तरफ हो गए हैं और दूसरे भी कुछ ये परम्यूटेशन, ये सारा आप देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन से जज साहब इधर गए हैं उधर वोट डाला है, तो पता लगेगा क्या तवक्कुआत के मुताबिक हुआ और क्या कुछ तवक्कुआत के खिलाफ हुआ है। ये तो अब जरा देख लेने दो फैसला किसी वक्त, तो फिर आप मेरे मगज छान लेना। अभी तो किसी को भी जिन्होंने गौर से सुना है टीवी के सामने बैठ के आराम से ऐसे कोई वकील ढूंढे और उनसे बात करें। अच्छा एतजाज साहब, इस कानून के बनने के बाद 184/3 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने जो केस सुने हैं उनकी अपीलों का क्या स्टेटस होगा? अब भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, अब अपीलों का तो पता नहीं लग रहा, प्रोस्पेक्टिव है रेट्रोस्पेक्टिव है। जो अपीलें हुई भी हैं या नहीं हुई हुई या जो टाइम बार नहीं हुई हुई वो शायद हो सकेंगी। मुझे आपको मैं कह जा रहा हूँ, आप कितनी मर्तबा कहूँ कि आप वकील ऐसा ढूंढ लें जिसने टीवी के सामने बैठ के देखा हो ये सारा कुछ। मैंने तो जो आपको बताया है वो आप कह रहे हैं कोई और उसके बरक्स कह रहा है, तो मुझे तो इसका इल्म नहीं है और ये आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं गालिबन, क्योंकि टीवी पे तो बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान